دیکھتے ہیں جنازہ اٹھتا ہے تو 10 آدمی تھام کے لے جا رہے ہوتے ہیں. یہ کون ہے؟ کہا اسی کے جوان کی لاش جا رہی ہے. جوان بیٹے کی لاش ہو، 10 آدمی سنبھالا دے رہے ہوں اور باپ پھر بھی نہیں سنبھلتا. موت بھی تبھی ہوتی ہے میں سلام پیش نہ کروں اس حسین پر جو جوان علی اکبر کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتا ہے اور پھر بھی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما. اتنے دکھ تو کو ہمالیہ پہ آتے تو اس کا پتا بھی پانی ہو جاتا، وہ بھی برداشت نہ کر پاتا. ابن راشد یہ کربلا کے واقعات کا چشمدید گواہ اور راوی ہے. وہ لکھتا ہے کہ میں خود کھڑا تھا اور میں نے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے سینے سے ایک جوان کی لاش کو لپٹایا ہوا ہے اور مقتل سے خیموں کی جانب آ رہے ہیں، اور وہ جوان اتنا قد آور ہے کہ اس کے باوجود اس کے پاؤں زمین پہ گھسیٹ رہے ہیں اور مقتل سے لے کر کے خیموں تک ریت پر ایک لکیر بن رہی ہے. تو میں پہچانتا نہیں تھا اس شخص کو، وہ نوجوان کون ہے. تو میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا یہ نوجوان کون ہے جس کو امام اٹھا کے لے جا رہے ہیں؟ کہا یہ امام حسن کا بیٹا قاسم بن حسن ہے. وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا، 6 ماہ کا اصغر ہے اور حضرت امام ہاتھوں پہ لے کے فرات کے کنارے پہ کھڑے ہیں. یہ تمام حجت تھی، پانی کے محتاج نہیں تھے. کوثر چھلک کے قدموں میں سلامی دینے آتا. حسین ابن علی کے نام پر تو پانی رکتا ہی نہیں ہے. میں ذکر کر رہا ہوں، سب کی آنکھوں میں پانی نہیں آ رہا. یہ پانی تو آج تک سلامی پیش کر رہا ہے. پانی کا مسئلہ نہیں تھا، اتمام حجت تھی. کہا تمہاری لڑائی میرے ساتھ ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پانی نہیں ملتا، 2 شاخہ تیر ملتا ہے. 6 ماہ کے بچے کا حلق تیر کاٹ جائے، وہ حلق پہ تیر نہیں لگتا، باپ کا کلیجہ کٹتا ہے. لیکن خون ہاتھوں میں لے کے آسمان کی طرف اچھال کے بولتے ہیں مالک حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول فرما. 71 لاشیں لائن میں پڑے ہوئے. یزیدیوں کی صفاقی، ان کا ظلم اور بربریت ان کے تیور نظر آ رہے ہیں اور خیمے کے اندر پردہ دار سادات بیٹھی، رسول اللہ کی شہزادیاں بیٹھی.